الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی کے سوال کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ میری 4 عدد بیٹیاں ہیں اور میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مجھے چند دن پہلے یہ علم ہوا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو میری وراثت میں سے 2/3 حصہ میری بیٹیوں کو ملے گا، جبکہ باقی حصہ میرے والدین یا بہن بھائیوں کو ملے گا، جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جائیداد ساری کی ساری میری بیٹیوں کو ملے۔ بھائی کہتے ہیں کہ میرے بھائی صاحب حیثیت ہیں اور میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑھ کر مالی لحاظ سے کمزور ہوں، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ میرا مال سارے کا سارا میری بیٹیوں کو ملے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی رائے درکار ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کیا میں اپنی بیٹیوں کے لیے وصیت کر جاؤں؟ کیا میں اگر ان کے لیے وصیت کرتا ہوں تو یہ شریعت کے مطابق ہوگا یا اس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب کوئی فوت ہوگا تو اس کے وارثوں کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اس بارے میں کسی کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے آپ اس کو وارث بننے دیں اور اس معاملے میں رکاوٹ بننے سے گریز کریں، کیونکہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی وراثت کا کون حقدار ہے، کون آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد دعائیں کرے گا اور کون نہیں کرے گا، آپ کے مرنے کے بعد کون آپ کے لیے مفید ہے، کون مفید نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وراثت کے احکام بیان کرتے ہوئے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے تمہارے لیے زیادہ مفید کون ہے۔ تو اگر کسی کے مرنے کے بعد صرف اس کی بیٹیاں اس کی وارث بن رہی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اور وراثت کا مال باپ کی طرف جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پہ کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ مرنے سے پہلے بیٹیوں کے حق میں وصیت کر دی جائے، تو یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ لا وصیت لوارث، کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کا حصہ بیان کر دیا ہے، اور جسے اللہ نے حصہ دے دیا، جس کو وارث بنا دیا، اس کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان اپنی بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پہلے سے وارث ہے، بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پہلے سے وارث ہے، کوئی بھی اپنے والد کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پہلے سے وارث ہیں۔ تو جن کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے، وصیت کی جاتی ہے ان کے حق میں جو شرعی طور پہ آپ کے وارث نہیں ہیں۔ کوئی ایسا رشتہ دار جس کو شریعت وراثت نہیں دے رہی، آپ اس کے حق میں 1/3 کی حدود میں وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ کسی مسجد کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، آپ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، آپ کسی دوست کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، کسی ادارے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے وارث بنا دیا ان کے لیے وصیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ کوئی بھی اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ، آدھا حصہ گفٹ کر سکتا ہے، آدھے سے زیادہ بھی گفٹ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان سارے کا سارا مال اپنی اولاد کو گفٹ کرنے سے گریز کرے، اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے ہاتھ میں رکھے۔ تو یہ بھائی جن کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ اگر چاہیں تو اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ بطور گفٹ، بطور ہبہ دے سکتے ہیں،
لیکن ہر بیٹی کو دوسری بیٹی کے برابر حصہ دینا ہوگا، اس میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی چیز بطور گفٹ دیتے ہیں، بطور ہبہ دیتے ہیں، تو آپ اسے اپنی زندگی میں ہی قبضہ دے کر جائیں۔ اگر آپ قبضہ دے کر نہیں جائیں گے تو پھر اس کو وصیت شمار کیا جائے گا، اور وصیت وارث کے حق میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو اگر یہ بھائی اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں دے دیں اور انہیں مالک بنا دیں اور قبضہ بھی دے دیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جن کو اللہ نے آپ کا وارث بنایا، ان کو وراثت سے محروم کرنے کے بارے میں کوئی ہیلا اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پہ اور اسلام پہ موت دے، اور اللہ رب العزت ہماری اخروی زندگی کامیاب بنائے، اور ہمیں شریعت پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔